أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد. کل جو آیات تلاوت کی گئی تھی اس میں عورتوں کو جبراً وارث بنانے سے بھی روکا گیا تھا اور ان کو زبردستی اپنے نکاح میں رکھنے سے بھی روکا گیا تھا تاکہ وہ خود سے فدیہ دے کر اپنی جان چھڑا لیں، اور ان کو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا بھی حکم دیا گیا تھا، اور کہا گیا تھا کہ اگر کوئی چیز تمہیں ناگوار بھی ان سے ہو، کوئی چیز ناپسند بھی ہو جائے، لیکن ساتھ لے کر چلیں گے تو بہت سی اللہ تعالیٰ خیر کی چیزیں ان کے ذریعے سے ظاہر کرے گا۔ اب جو آیات تلاوت کی گئی ہے ان میں خاص طور پر جاہلیت کے زمانے سے بعض معاشرتی کمزوریاں جاری تھی، ان کو بیان کر کے روکا جا رہا ہے۔ ایک بیماری تو یہ تھی کہ وہ لوگ جب اپنی بیوی کو چھوڑ کر دوسری شادی کرنا چاہتے تھے تو ان پر طرح طرح کے الزامات لگاتے تھے، اور جو مہر دیا ہے اس مہر کو کسی نہ کسی بنیاد پر واپس لینے کی کوشش کرتے تھے، تہمتیں لگا کر، بدنام کر کے، اور کوئی ایسا موقع تلاش کرتے تھے جس سے وہ عورت خود پیسہ دے دے اس کو یا مہر واپس کر دے، اس طرح سے ظلم کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اگر تم ایک بیوی کی جگہ اس کے بدلے میں دوسری بیوی لانا چاہتے ہو، یعنی کچھ انبن ہو جائے یا غلط چکر کسی اور سے ہو جائے اور دوسری شادی تم لوگ کرنا چاہتے ہو اور پہلی کو چھوڑنا چاہتے ہو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور بہت سارا مال تم ان کو دے چکے ہوتے ہو مہر کے طور پر یا اور کوئی ہدیے کے طور پر بہت سا مال اس کو دے چکے ہوتے ہو، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو پھر کوئی چیز تمہیں واپس نہیں لینی چاہیے۔ بڑے سے بڑا مہر دے سکتے ہیں، قنطار کہتے ہیں بہت بڑی مقدار، تو اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ مہر میں بڑی سے بڑی چیز آدمی دے سکتا ہے، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ اپنے وسعت کے مطابق جتنا دے سکتا ہے اتنا دے دے۔ تو جب آپ مہر دے چکے ہیں اور پھر دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں اور پہلی کو چھوڑنا چاہتے ہیں تب پھر فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، جو آپ نے دیا ہے اس میں سے کچھ واپس نہیں لے سکتے۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ تم ان پر بہتان تہمتیں لگا کر واپس لے تو اپنا مال اور کھلا ہوا گناہ کرتے ہو، یعنی اگر ان کا مال واپس لیں گے
تو کس بنیاد پر لیں گے؟ ان پر تہمتیں لگا کر اور اپنے سر پر گناہوں کا بوجھ لے کر اب ان کا دیا ہوا مہر واپس لیں گے۔ پھر اللہ پوچھتے ہیں وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، کیسے تم اس سے لے سکتے ہو؟ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، تم نے ایک دوسرے سے صحبت کر لی ہے، یعنی عوض ہوتا ہے، مہر جو ہوتا ہے وہ نکاح کا عوض ہوتا ہے، صحبت کا عوض ہوتا ہے۔ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، تم نے ایک دوسرے سے صحبت کر لی ہے، پھر کیسے واپس لے سکتے ہو؟ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور انہوں نے تم سے سخت سے سخت عہد و پیمان لیا ہے، یعنی نکاح کا بندھن جب ایک دوسرے سے باندھا جاتا ہے تو عورت کا جو ولی ہوتا ہے اس کے سامنے وہ وعدہ کرتا ہے کہ میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں گا۔ تو نکاح میں جو ایجاب و قبول ہوتا ہے ایک طرح سے وہ عہد و پیمان ہوتا ہے جو لیا جاتا ہے اس مرد سے کہ جو عورت تمہارے نکاح میں آئے گی اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے، اس کو تکلیف نہ دو گے، اس کے حقوق کو ادا کرو گے۔ تو یہ ساری چیزیں عہد و پیمان کے طور پر اس وقت لی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ تم نے ان سے پختہ عہد و پیمان لے لیا ہے، میثاق کہتے ہیں عہد و پیمان، غلیظ کہتے ہیں مضبوط، پختہ عہد و پیمان جب تم نے لے لیا ہے اور اس سے تم نے یعنی نکاح کر لیا، صحبت کر لی، تو پھر کس بنیاد پر دیا ہوا مہر تم واپس لے سکتے ہو؟ تو یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ نے بالکل کلیئر کر دیا کہ اگر کسی بنیاد پر جدائی ہونی چاہتی، جدائی ہو رہی ہے اور وہ اس کو چھوڑ رہا ہے تو پھر جو مہر نکاح کے وقت اس نے دیا ہے اس مہر کو واپس نہیں لے سکتا۔ دوسرا مسئلہ جو تھا کل بھی بتایا گیا تھا کہ جاہلیت میں رواج تھا کہ کوئی شخص مر جاتا اور اس کی بیوی زندہ رہتی اور اس کی کسی دوسری بیوی سے اس کا فرزند رہتا، بیٹا رہتا، تو بڑا بیٹا اس سوتیلی ماں کو اپنے نکاح میں لے لیتا تھا۔ اللہ نے کہا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جن عورتوں سے تمہارے والد نے شادی کی ہے، نکاح کی ہے، تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے۔ والد کے ساتھ نکاح ہونے کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، تو پھر اس سے اس کا سوتیلا لڑکا نکاح نہیں کر سکتا۔ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، جو ہو چکا وہ ہو چکا، یعنی پرانے زمانے میں اگر ہوا تھا تو وہ ختم ہو گیا، لیکن اب اس طرح سے نہیں ہو سکا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کسی نے پہلے کیا تھا اور آج بھی اس کے نکاح میں تو باقی رہے گی، نہیں، وہ ختم ہو گیا، وہ نکاح ٹوٹ گیا۔ پہلے جو گناہ ہوا اب اس طرح کی نکاح کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، نہ کر سکتے ہیں، یا جو اس طرح سے کیا ہے وہ رشتہ بھی ختم ہو جائے گا۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، اس طرح کرنا بہت بڑا گناہ ہے، یہ تو زنا ہے، بے حیائی کا کام ہے۔ وَمَقْتًا، اور اللہ کی ناراضگی کا سبب، مقت کہتے ہیں غصہ، ناراضگی۔ وَسَاءَ سَبِيلًا، اور انتہائی برا راستہ ہے، اپنی ماں سے شادی کرنے کی طرح۔ باپ کی بیوی کا مطلب اس کی اپنی ماں، باپ سے نکاح ہو گیا تو وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک بہت سارے احکام دیے۔ تو ایک تو یہ کہا کہ شادی ہو گئی، صحبت ہو گئی، تو پھر جدائی اگر ہونی ہے تو مہر واپس نہیں لے سکتے۔ دوسری چیز بتایا کہ نکاح کا جو بندھن ہے وہ ایک عہد و پیمان ہے، اس عہد و پیمان کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اور تیسری چیز جاہلیت کی جو رسم تھی کہ اپنی سوتیلی ماں سے وہ شادی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا۔ پہلے اگر کسی سے گناہ ہوا تو گناہ تو معاف ہو جائے گا، لیکن رشتہ وہ برقرار نہیں رہے گا۔ اس طرح سے اگر کوئی کرتا ہے تو وہ زنا کار ہے، وہ زنا کرتا ہے، بے حیائی کا کام کرتا ہے اور اپنے اوپر اللہ کی ناراضگی کو مول لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے اور شریعت کے مطابق چلنے کی توفیق دے۔